ہے کہ امریکہ کے جو ووٹس ہیں IMF میں وہ اگر ہماری سائڈ پہ چلے جائیں گے تو ہمارے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہوں گی. لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم نے فیبرری میں ہی IMF کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا جس میں کہا تھا کہ ہم یہ کریں گے, اور جون میں ہم اس ایگریمنٹ سے مکر گئے ہیں, کچھ زیادہ 3 مہینے بعد ہی. اور اگر آپ دیکھیں یہ ایک وشفل تھنکنگ پر, آس امید پر بنایا گیا بجٹ ہے. اگر ایسا امریکہ راضی ہو گیا تو یہ بجٹ چل جائے گا, اگر امریکہ راضی نہ ہوا تو یہ بجٹ نہیں چلے گا. اگر آپ کی پلاننگ اتنی شارٹ سائٹڈ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی اور امریکہ کی بات نہ بنے تو اگست میں آپ کو سارا کچھ فال ڈاؤن کرنا پڑ جائے گا اس بجٹ کا, سب گرا دیں گے آپ, کیونکہ آپ کی امریکہ سے بات نہیں بنی ہے اور IMF نے لیٹر آف سپٹمبر میں آپ کو تھریٹ کر دیا ہے اور دنیا آپ کہہ رہی ہے ہم آپ کے ساتھ کام نہیں کرتے, تو آپ گر جائیں گے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک حکومت نے ایک بجٹ دیا ہے جو سارے کا سارا آس امید پر ہے کہ اگر IMF سے بات بن گئی, اگر امریکہ بہادر راضی ہو گیا تو پھر یہ بجٹ چل جائے گا, اور اگر نہ ہوا تو یہ نہیں چلے گا. حکومت کو یہ ٹکر نہیں دینی چاہیے تھی اگر ان کے پاس آلٹرنیٹو ارینجمنٹ نہیں ہے, کیونکہ پھر دیر آئے اور جب بعد میں کہیں کسی وقت ان کو واپس اسی طرح لوٹنا پڑا تو پھر وہ ڈبل آپ کے لیے پرابلم نکلیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیپٹ سسٹینیبلٹی ہو, اسٹرانگ سسٹینیبل گروتھ ہو, پالیسی امپلیمنٹیشن ہو اور انہانس سوشل سپینڈنگ ہو, اور اگر یہ سب کچھ ابھی ڈیلے میں جا رہا ہے تو ہم بھی ویٹ اینڈ سی کی پالیسی دیکھیں گے. تو جب آپ کو IMF کہہ رہا ہے کہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ ہم آ گئے ہیں, از دس اے تھریٹ؟ تو ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ سارے پوائنٹس وغیرہ پہ عمل کیا ہو اور تبھی آپ کو یہاں سے گرے لسٹ سے نکالا جائے, کیونکہ یہ ادارہ جو ہے یہ مختلف بڑی قوتوں کے ان کے سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور ہمارے معاملے میں یہی ہو رہا ہے. آپ دیکھیے کہ جنہوں نے ایویلیوشن ہماری کرنی ہے ان میں بھارت شامل. نسیم صدیقی بھی بات کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر نے بڑی دو ٹوک بات کی. یہ جو دو ٹوک بات کی ہے ہم نے امریکہ کے ساتھ, اس کے کچھ کانسیکوینسز بھی پیچھے آئیں گے, اور ان میں بڑی پاسبلٹی ہے کہ فرانس ہے وہاں پہ, برطانیہ ہے, وہ انہی کے پراکسیز ہیں, اور کوائٹ پاسبل کہ آپ کو گرے لسٹ میں ہی رکھا جائے مزید وقت کے لیے. میرا اپنا اندازہ ہے کہ ہمیں شاید کچھ اور دیر گرے لسٹ میں رہنا ہوگا. جو کہتے ہیں نا کہ آرم ٹوئسٹنگ پوٹینشل, کہ وہ بازو مروڑنے والی صلاحیت تو IMF میں بھی ہے اور FATF میں بھی ہے. اگر وہ نہ ہوتی تو پھر شاید ہم اتنے مجبور نہ ہوتے کہ جو ہم بھاگ کے جاتے ہیں اور ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں, ہم کہہ دیتے ہیں ہم نہیں پیش ہوتے. تو وہ ان کی پاور تو ہے, بھارت کا وہاں ہونا اور فرانس کا وہاں ہونا نہیں ہے. مجموعی طور پر جو پورا FATF ہے اس میں درجنوں ممالک ہیں, اور ویسے جس کو ہم ورلڈ کمیونٹی یا انٹرنیشنل کمیونٹی کہتے ہیں, جو تاثر بن رہا ہے اس میں زیادہ تر یورپین یونین اور مغربی ممالک ہیں. تو تاثر ہمارا کیا بن رہا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا تاثر جو ہے وہ کچھ اچھا نہیں بنا ہوا. ہمیں ایسوشیٹ کر دیا جاتا ہے ٹیررزم کے ساتھ, کیونکہ یہ FATF ہے بنیادی طور پر ٹیرر فائنینسنگ کا واچ ڈاگ, اس کو دیکھنے والا ادارہ. تو ہمیں بہت شعوری طور پر ایسی کوششیں کرنی ہوں گی کہ دنیا میں ہمارا یہ تاثر زائل ہو. لیکن بدقسمتی سے ہم یہ تاثر زائل نہیں کر پا رہے. ہم کہیں ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم طالبان کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن پھر بعد میں لگتا ہے ایسا ہے. ابھی دیکھیں کل پرسوں شاہ محمود قریشی صاحب کا انٹرویو جو تھا وہ بڑا وائرل ہوا ہے. اس میں ان سے بالکل کلیئرلی پوچھا گیا کہ وہ اسامہ بن لادن کو ٹیررسٹ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. تو وہ انہوں نے کہا, انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ آپ کے پرائم منسٹر عمران خان ان کو شہید کہہ چکے ہیں. تو کہنے لگے جی وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا گیا. پھر کہا کہ اچھا آپ کہتے ہیں یا نہیں. تو اس وقت شاہ محمود قریشی کو کلیئرلی جواب دینا چاہیے تھا کہ ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان کا پوائنٹ کیا ہے, اور شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ویل آئی لیٹ اٹ پاس. رائٹ. اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کوئی بنیادی طور پہ اسٹینڈ نہیں لے رہے. جس آدمی کو دنیا دہشت گرد سمجھتی ہے اس کے بارے میں ایک ریاست کا وزیر خارجہ یہ کہہ رہا ہے کہ آئی ڈونٹ نو, لیٹ اٹ پاس. نہیں معلوم آگے کیا ہونا ہے. تو ہمارے وزیر خارجہ کو افغان ٹی وی کو انٹرویو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب کوئی ان کے اوپر پابندی تھی کہ اگر وہ افغان ٹی وی کو انٹرویو نہیں دیں گے, جبکہ ہم طالبان بھی ہیں یا اشرف غنی سے بھی تعلقات رکھنے ہیں, ایک ٹائٹ روپ پہ چل رہے ہیں, تو ایسے میں آپ کو بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر دوسری بات, جب آپ ابھی امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, ابھی بات چیت چل رہی ہے, آگے پتہ نہیں کیا ہونا ہے, ایک ڈومیسٹک آڈینس کو خوش کرنے کے لیے آپ کو امریکہ کو اتنا ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈپلومیسی میں کئی دفعہ اگر آپ نے کوئی کام نہیں بھی کرنا ہوتا تو اس کا ڈنڈورا تو نہیں پیٹتے ہیں. جب وہ نہیں ہوگا دنیا کو نظر آ جائے گا,
اور یہ کوئی نون لیگ کے ساتھ یا نواز شریف کے ساتھ معاملات تو نہیں تھے کہ باہر آ کے اس کا ڈنڈورا پیٹنا کہ مجھ سے این آر او امریکہ مانگ رہا ہے، میں نے امریکہ کو این آر او نہیں دیا۔ میں نہیں سمجھتا یہ کوئی اچھی ڈپلومیسی تھی۔ میں سمجھتا ہوں، ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ فیٹف سے نکلنے کے لیے ہمیں ایک ڈپلومیٹک انوویشنز کی ضرورت ہے۔ جو ممالک ہمارے سے دور ہیں یورپ کے، مطلب ہم نے یورپین یونین میں اپنے خلاف قرارداد بھی دیکھی ابھی حال ہی میں، اور ہمارا جی ایس پی پلس بھی اس کی وجہ سے خطرے میں جانے کی ہمیں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ ہم فیٹف کو رو رہے ہیں، وہاں جی ایس پی پلس خطرے میں نظر آ رہا ہے۔